بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے جو اس سے پہلے لیکچر آپ نے سنا ہے جس میں نئی امت مسلمہ کی اپوائنٹمنٹ یہ ٹاپک ہے، اور پھر ایک جو پرانی امت مسلمہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو امت تھی اس کی ایک ٹرمینیشن، تو یہ اس کے بیک گراؤنڈ کو آپ پہلے پڑھ چکے کہ بیسیکلی کیا معاملہ ہوا۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ نے ایک بیک گراؤنڈ کا یہ ارشاد تھا جو اب پچھلے لیکچرز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کیسے پہنچی اور یہ حرم شریف بنا، اور بنتے ہوئے پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ہماری اس امت کو اچھا رکھیے گا، عبادت پہ رہیں، اور ایک رسول بھی اٹھا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری دعاؤں کو قبول کیا، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا پیریڈ اراؤنڈ 2000 بی سی، وہاں سے لے کے چلیں 100 سال ہم ایزیوم کر لیتے ہیں، 1900 بی سی تک کے زمانے کے یہ تھے، اور اس کے بعد پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 600 سی ای، یعنی اگر دونوں کا ٹوٹل کر لیں تو یہ اراؤنڈ 2500 600 اس زمانے کے پیریڈ میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ بیچ میں یہ بڑے نیک لوگ رہے، لیکن پھر انہوں نے بہت ساری برائیاں شروع کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آخری اپنے رسول کو بھیج دیا۔ تو اب آگے کیا ارشاد ہے، تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ابراہیم کے دین سے کون ہے جو انحراف کرے؟ ہاں وہی جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لے۔ ہم نے اس کو دنیا میں بھی اپنے لیے خاص کیا تھا، اور قیامت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوگا۔ اچھا، اب یہ جو مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے، جو قریش کا قبیلہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قبیلے کے تھے، تو اب وہاں پر یہ میسج آیا۔ اچھا، اور صرف وہیں تک ہی نہیں بلکہ اور پورے عرب میں مختلف قبائل بھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام پر بڑا ایمان رکھتے تھے، تو ان کو بتایا گیا کہ ابراہیم کے دین سے کون ہے جو اس کو چھوڑ کے بھاگے گا، یہ تو بیوقوف ہی ہوگا جو ایسا کرے گا۔ اب یہ میسج پہنچا دیا کہ واقعی سوچ لو، تم خود غور کر لو کہ تمہارے بزرگوں نے تمہیں کیا بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کیا دعوت دیتے تھے، تو کیا اس پہ تم کر رہے ہو یا اس کے اگینسٹ ہو گئے ہو؟ اور حقیقتاً یہ لوگ اگینسٹ ہوئے تھے کہ انہوں نے شرک اختیار کر لی، اور بہت سے ایتھیکلی معاملات میں بہت سے دور ہو گئے تھے۔ اس کا پورا قرآن میں آپ جب مطالعہ کریں گے تو انہی تبصرہ وہ آتا جائے گا۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وہ ابراہیم کو جب اس کے رب نے اسے حکم دیا کہ اپنے آپ کو حوالے کر دو، انہوں نے فوراً کہا کہ میں نے اپنے آپ کو پروردگار عالم کے حوالے کر دیا۔ انہیں امیجن کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیسا ذوق اور کیسا آپ کا معاملہ تھا کہ اب انہی میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میرے لیے حوالے کر دو اپنے آپ کو، سرنڈر کر لو، تو انہوں نے فوراً سرنڈر کر لیا اسی وقت۔ اور سرنڈر ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جسمانی اعتبار سے بھی اور ہمارے سائیکولوجیکلی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سرنڈر کر دیا، بس کہ اللہ جیسے آپ کا حکم ویسے ہم حاضر۔ تو یہ اس حد تک انہوں نے کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اپریشیٹ کیا اور فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور اسی دین کی نصیحت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی تھی، اور اس کی نصیحت یعقوب نے کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے یہی دین تمہارے لیے منتخب فرمایا، اس لیے اب موت کے وقت تک تمہیں ہر حال میں مسلمان ہی رہنا۔ تو اب یہ بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین یہ تھا، انہوں نے اپنے بیٹوں، دو بیٹے تھے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، یہ بھی دونوں نبی تھے، ان کو بتایا۔ پھر انہوں نے اپنی اولاد کو، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ بھی نبی تھے، تو ان کو بھی میسج آیا کہ بیٹو اللہ کے یہ دین ہے، اس کی پوری ڈیٹیل
اس کا ایمان، ایتھکس اور شریعت تینوں دے دیں کہ بھئی اس پہ کرو. اچھا یہ کوئی لمبی لسٹ نہیں، بلکہ آپ پورا آپ اگر کیلکولیٹ کر لیں اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو، مشکل سے 2-3 پیجز تک ہی بنے گی. تو بس اتنا ہے، کوئی مشکل دین نہیں ہے. جیسے یہ کہا گیا کہ بھی جھوٹ نہیں بولنا، نیکی کرنی اور سچائی رکھنی. تو بتائیے اس میں کیا مشکل کام ہے؟ تو یہ اس حد تک آیا. ٹھیک ہے زندگی میں کبھی ایسے مشکلات آ جاتے ہیں، کبھی نیت خراب ہوتی رہتی ہے، تو اس کو ٹھیک کرنے کا بھی بتایا گیا کہ اگر تم نے غلطی کر لی تو توبہ کر لو. تو یہ طریقہ بھی دیکھیں بہت سمپل دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے. اور اس میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی یہ جو اولاد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد، اس میں مزید نبی آتے رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہی آتے رہے. یعنی اراؤنڈ یہ طریقہ کوئی اراؤنڈ آپ کہہ لیجئے کہ تقریباً 1900 ایئرس، اتنے 1900 سال تک یہ چلتا رہا. اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب اس امت نے انکار کیا تو تب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، اور پھر اب ان کو ایک ٹرمینیشن ان کی کر دی، ان کو نکال دیا یہاں سے، ان پہ سزا آتی رہی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اب آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہاں پہ پھر اب نئی امت جو ہے وہ تیار کرنے کا حکم دیا. تو اب دیکھیے اس وقت اس بیک گراؤنڈ میں یعقوب علیہ السلام کی دعوت کیا تھی یہ بھی بتا دی. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. پھر کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ تو اس وقت جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ بھی آپ میرے بعد کس کی پرستش کرو گے، انہوں نے جواب دیا کہ ہم اسی ایک معبود کی پرستش کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ دادوں یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کا یا معبود ہے، اور ہم اسی کی فرما بردار ہیں. تو یہ انہوں نے بھی کنفرم کر لیا. اچھا اب یہ دیکھیے کہ یہ جو حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی آگی نسل میں انبیاء ہیں، تو اس میں تو آتا رہا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی امت میں اراؤنڈ 2500 ایئرس تک کوئی نبی نہیں آئے، لیکن وہ متاثر ہوتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی آگے پوری امت کے کہ یہ نالجبل لوگ، تو یہ ان سے متاثر ہوتے تھے. تو ان کو بھی یہ میسج آ گیا، بتا دیا کہ اصل بیک گراؤنڈ یہ ہے، اور یہ عربوں پہ بھی ہے اور پھر بنی اسرائیل پہ بھی یہی تھا، ایک ہی اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہی تھا. تو یہ بتا دیا گیا، اور پھر فرمایا تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم وکسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. یہ گروہ تھا جو گزر گیا، ان کا ہے جو انہوں نے کیا، اور تمہارا ہے جو تم نے کیا، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے. کہ یہ بتا دیا کہ بھی دیکھو انہوں نے جو نیکیاں کر لیں انہیں کو اجر ملنا ہے، تمہیں نہیں ملنا. تم اپنے عمل کے لحاظ سے تمہیں ملنا ہے، اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو انہیں کو سزا ہوگی، تمہیں نہیں ہوگی. لیکن اب یاد رکھو کہ اصل اللہ کا میسج وہاں سے آئے. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون وقالوا کونوا ہودا او نصارا تہتدوا قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. کہ ان کے بزرگوں کی روایت تو یہ تھی، اور ادھر ان کا اصرار یہ ہے کہ یہودی یا نصرانی یعنی عیسائی بنو تو ہدایت پاؤ گے. تو ان سے کہہ دو بلکہ ابراہیم کا دین اختیار کرو جو اپنے رب کے لیے بالکل یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا. یعنی اب ہوا کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک یہ انحراف آیا کہ بھی اصل تو دین اللہ کا ایک ہی تھا، تو اس کو چھوڑ کے انہوں نے 2 فرقے بن گئے، ایک یہودی بن گئے اور پھر کرسچنز بن گئے.
تو اب وہ ہر کوئی کہتا تھا نہیں جی یہ اللہ کا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بتاؤ کہ تم دونوں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بزرگ سمجھتے ہو اور انہی کے دین کو سمجھتے ہو، تو پھر یاد رکھو کہ وہ شرک نہیں کرتے تھے، پوری توحید پر تھے اور اللہ تعالیٰ پہ یکسو تھے، وہ کسی پہ نہیں کرتے تھے. اور یہ یہودیوں میں بھی اور کرسچنز میں بھی کچھ مشرکانہ عمل آنے شروع ہوئے. بلکہ یہ بھی ہوا جیسے کرسچن سے آپ ابھی مل لیجئے، ان سے پوچھ لیجئے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کرتے ہیں اور ان کو خدا کا حصہ ہی سمجھتے ہیں معاذ اللہ. اس طرح یہودیوں کے بھی کچھ فرقے کہ جو حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ کے نبی بڑے نبی تھے تو ان کو اللہ کا بیٹا انہوں نے سمجھ لیا. تو یہ ہوا اور ایسی حرکتیں کرنے لگے، شریعت سے بھی دور ہو گئے اور ایسا معاملہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی میسج دیا کہ دیکھو جن کو تم مانتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام ہی اصل دین وہی ہے تو پھر اسی پہ عمل کرو، اور ان کے اپنی ہسٹری کو پڑھ لو تو اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات بیان فرمائے تھے اس پہ عمل کرو. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون. ایمان والوں ان سے کہہ دیجئے کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے اور اس چیز کو مانا ہے جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کی گئی ہے، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی. ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے. یہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. اب آپ امیجن کریں کہ یہ سارے نبی علیہ السلام ان کے کچھ کے نام دیے اور باقیوں کا بتایا کہ اور بھی جو ہے ان سب پہ اللہ کا ایک ہی حکم تھے، ایک ہی ایمان تھا، ایک ہی ایتھکس تھے، ایک ہی شریعت تھی، وہی چلتی آئی ہے اور اسی پہ کرتے رہو. تو آپ اگر یہ کنفرم کرنا چاہیں، پڑھنا چاہیں تو بائبل کے اندر بہت ساری بکس ہیں کہ جس میں ایک ان انبیاء کرام علیہ السلام کی ہسٹری ہے، یہ سیرت ہے ان کی. تو بہت ساری بکس ہیں، تو اس میں آپ کسی کو پڑھ لیجئے اور اس کو آپ کمپیئر کیجئے قرآن پاک سے، تو آپ دیکھیں کہ دونوں میں ارشادات ایک ہی ہیں، ایک جیسے احکامات ہی آئیں گے، ایک جیسی ایمان رہے گا، ایک ہی ایتھکس رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھی کسی میں کوئی فرق نہیں کرنا، یعنی سارے انبیاء کرام علیہ السلام کہ ہمیں عزت کرنی ہے، سب سے عقیدت کرنی ہے، اور سب کا ایمان ایک ہی ہے اور سب کا رزلٹ ایک ہی ہے. شریعت میں کچھ مائنر سے تھوڑے سے فرق ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹائم کے لحاظ سے کہ ایک خاص ٹائم میں کچھ چلو ان کو اس طرح سے کہا کہ مثلاً جیسے ہفتے کو کہا گیا کہ اس میں تم عبادت کرو، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلکہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس امت میں ہی چلا گیا کہ بھی تم جمعہ میں کرو. تو ٹھیک ہے، اس کی کوئی حکمت ہوگی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن جو ایتھکس ہیں ایک ہی ہیں، ایمان ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں. پھر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پھر اگر وہ اس طرح مانے جس طرح تم نے مانا تو راہ یاب ہوئے، اور اگر منہ پھیر لیں تو وہی ضد پر ہے. سو ان کے مقابلے میں اے پیغمبر اللہ تمہارے لیے کافی ہے اور وہ سننے والا ہے، ہر چیز سے واقف ہے. بتا دیا کہ بھی اگر اس طرح مانے جس طرح ان انبیاء کرام علیہ السلام مانا ہے تو پھر تم راہیاب ہو گئے، صحیح سیدھے راستے پہ آ گئے. اور اگر منہ پھیر لیں تو ٹھیک ہے، پھر ضد میں پھر اللہ تعالیٰ ضد میں اب ٹرمینیشن کر رہا ہے بنی اسرائیل کی. تو یہ اس کی پوری ریزنز بتا دی. اچھا، ایک ہماری ہسٹری میں ایک تھوڑا سا ایک بڑا انٹرسٹڈ کیس ہے، یہ جو ہے نا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ بھی اللہ کافی ہے. تو ایک ہسٹری کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو اس وقت قرآن پاک کا یہ حصے کا مطالعہ کر رہے تھے، اور اس پر جو باغی تھے
انہوں نے کچھ ٹیررزم کرنے کے لیے آئے تھے آپ کے گھر پہ، اور آپ کو شہید کرنے کے لیے انہوں نے تلوار کی تو پہلے ہاتھ پہ لگی، اور وہاں سے آپ کا جو خون تھا تو وہ اس آیت پہ آ کے گر گیا۔ اس کے بعد پھر مزید ان پہ ظاہر ہے کہ انہوں نے تلوار جو ہے کی اور آپ شہید ہو گئے تھے۔ تو وہی قرآن پاک کا جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ آج تک یہ موجود ہے، ایک طرح کے فاسلز، کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن پاک کا جو بک جو ہے ان کے پاس تھی وہ آج بھی اویلیبل ہے، اور آپ کو اسپیشلی تاجکستان، اور پھر اسی طرح یہ بھی ایک دعویٰ ہے کہ استنبول جو آپ کا ترکی میں، تو اس کے اندر یہ موجود ہے، اور ایز اٹ از سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ ابھی بھی بیٹھے ہوئے آپ گوگل سرچ میں آپ کر کے دیکھ لیں تو وہ تصویر بھی آپ کو نظر آ سکتی ہے۔ تو آپ امیجن کریں کہ یہ بھی ہوا کہ وہ اس وقت یہی مطالعہ کر رہے تھے تو اس وقت وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ بنی اسرائیل کی جو امت کی ہسٹری ہے اس کو آپ پڑھ چکے پچھلے لیکچرز میں۔ میں جسٹ ایک بیک گراؤنڈ آپ کو جسٹ ایک مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت تھی جزا و سزا کا، اور معاملہ ہوا کہ اسی دنیا میں ان کی جو امت تھی اگر نیکی کریں اسی دنیا میں جزا، اور اگر پوری قوم کی حیثیت سے برائی کریں تو جوتا، پرسنل نہیں، ایک ایک آدمی کو نہیں بلکہ قوم کی حیثیت سے اگر نیکی کی تو سب کو اجر، اور برائی کی تو ان کو پوری قوم کو ہی اچھی خاصی سزا۔ یا بائبل میں بھی پڑھیں گے یہی پوری تفصیل آپ کو نظر آئے گی، اور قرآن پاک میں بھی سیم یہی ہے۔ تو بنی اسرائیل میں یہ انبیاء کرام علیہ السلام جو زیادہ مشہور ہے یہ ہے کہ جب 2000 to 1900 میں حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی دعوت پھیلی، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سیٹل ہوئے ایجپٹ میں، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام وہاں کے وزیر اعظم بنے، اور انہوں نے پوری امت کو بہت اچھے ایریاز میں رکھا 1900 to 1200 کے پیریڈ میں۔ اسی میں پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام وہ پیدا ہوئے، ان کی دعوت پہنچی۔ اس کی پوری ہسٹری آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، مزید بھی قرآن پاک میں آپ پڑھیں گے اسے۔ پھر بنی اسرائیل کے لیے ایک جزا کا عروج آیا کہ اب فرعون نے ان پہ زیادتی کی تھی، ان کو اللہ نے تباہ کر دیا، اور اب حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے حکومت اور دعوت یہ پھیلی ہے 1000 to 600 BC کے پیریڈ میں۔ اس میں یہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور، اور آپ خود قرآن پاک ہی میں مطالعہ پڑھیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اندر کیا کیا ٹیکنالوجی اویلیبل تھی، کس طرح کی ان کی فیکٹریز تھیں، کیسا ان کی اس زمانے کے کیسے جہاز تھے، کہ ایون لگتا تو یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں بھی ان کو ایک اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا کہ اپنا نیوی ان کی بہت زبردست، اور پھر ہوائی جہاز جو ہے وہ بھی ان کو مل لی ہے، اور وہاں سے وہ سفر کرتے تھے، اور بہت فیسلٹیز تھی، بہت بڑی ایک جزا تھی۔ اس کے بعد انہوں نے انحراف کیا تو پھر ایک سزا اور جزا، جس میں حضرت عزیر، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت، یعنی 600 BC to 70 CE، اور انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہیں جن کے نام ابھی نہیں ہیں اس میں، لیکن آپ بائبل میں پڑھیں گے تو اور کے نام بھی آئیں گے۔ تو ان میں بڑے جوتے پڑتے رہے بنی اسرائیل کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو پھر فائنل ان کو سزا 70 CE میں ہوئی ہے۔ بہت اس طرح کے بری طرح تباہ ہوئے، اور پھر یہ چھوڑ کے وہاں سے بھاگے جتنے بچے ان میں سے، اور کچھ تو اس میں مدینہ منورہ میں تھے جن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام کا پیریڈ 2000 to 1900 تھا۔ پھر اس زمانے میں یہ حج اور عمرہ کا سلسلہ بھی شروع ہوا، اس سے پہلے بھی ہوتا ہوگا لیکن اس کو دوبارہ ریکنسٹرکشن کر کے اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو بنا دیا، حرم شریف کو۔ تو اس کے بعد پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیریڈ جو دعوت کا ہے 609 to 632 CE کا ہے۔ تو اس میں آپ کو پھر جب مدینہ منورہ میں ہجرت کی تو یہ 622 جو 1 ہجری کا کیلنڈر بھی شروع ہوتا ہے، وہاں سے 10 سال تک آپ رہے، آپ کی دعوت پھیلی، بنی اسرائیل کے لیے مسلسل سزا رہی، اور اس زمانے میں پھر بنی اسماعیل کے لیے ایک جزا و سزا کی تاریخ کا پیریڈ شروع ہو گیا۔ یعنی اب ہوا یہ کہ ٹرمینل
بنی اسرائیل کو کیا، اب یہ جو بنی اسماعیل ہے، اسماعیل علیہ السلام کی جو امت ہے جس میں ہم لوگ بھی ہیں، تو ہم لوگوں کو یہ فرمایا گیا کہ بس بھائی اب تم لوگ ہوگے، اگر تم نیکی کرو گے تمہیں اسی دنیا میں جزا دوں گا اور قوم کی حیثیت سے، اور اگر غلط حرکت کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی، پرسنل نہیں ملتا میں لیکن قوم کی حیثیت سے۔ تو اب اس کی اپوائنٹمنٹ کے یہ حکم یہاں پہ چل رہا ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کو کیسے ٹرمینیشن ہوگی اور پھر نئی امت مسلمہ کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگی۔ تو اب دیکھیے ان کی اب یہ ٹرمینیشن کی تفصیل پھر فرمائی، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، ان سے کہہ دو کہ تم اللہ کی یہ رنگ اختیار کرو اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے، اور کہہ دو کہ ہم تو ہر حال میں اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی وہ مختلف گروپس نے اپنا اپنا کلر بنایا ہوا تھا ایک نشانی کے طور پہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو چھوڑو سب کچھ، صرف اللہ کے رنگ، یعنی اب وہ رنگ کو خاص اس طرح کا ایک خاص رنگ نہیں ہے، بلکہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سائیکولوجیکلی تعلق ہمارا یہ ہونا چاہیے۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون، کہہ دو کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے بحث کرتے ہو، در حالانکہ وہی ہمارا بھی اور تمہارا بھی، اور اگر یہ نہیں تو پھر ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بھی تمہارا عمل ہے، اس کو بھگتو خود ہی۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتب شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون، کیا تم بنی اسرائیل کہتے ہو کہ ابراہیم، یعقوب اور ان کی اولاد کے لوگ یہودی یا عیسائی تھے، نصارہ تھے، تو ان سے پوچھ لیجئے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ افسوس کہ ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جن کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان چیزوں سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے رہے۔ اچھا یہ نہیں ہوا تھا کہ یہودی جو ہے وہ کہنے لگے کہ جی یہ نبی جو ہے نا یہودی تھے، اور کرسچنز نے کہا کہ یہ عیسائی تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا بتاؤ تم جانتے ہو یہ اللہ؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور صورت میں پھر یہ بھی ڈیٹیل فرمائی کہ بھی یہ سوچو کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پہ جو تورات اور انجیل آئی ہیں وہ اس کے بہت بعد میں آئی ہیں، تو تم سوچتے ہو کہ کیا ان کے مطابق ابراہیم علیہ السلام تھا جو ان سے پہلے ہی، یعنی 1000 سال 2000 سال پہلے گزر چکے؟ خود لاجیکلی سوچو، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، یہ گروہ تھا جو گزر گیا، ان کا ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارا ہے جو تم نے کیا، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ بتا دیا ایک فائنل، اور اب یہاں پہ ان کی ایک ٹرمینیشن بھی ہو گئی کہ بس جی بنی اسرائیل تمہارا معاملہ ختم، اگر ایمان لے آؤ گے تو تمہیں اسی دنیا میں اجر ملے گا، اور نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے آخرت میں اللہ تمہارا حساب کرے گا اور اس دنیا میں مسلسل سزا کھاتے رہو گے۔ اور اس کے بعد پھر اب نئی امت مسلمہ کی اپوائنٹمنٹ اس کا آیا، اس کو اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے کہ اس کے احکامات کیا ہوں گے۔ اس دوران بھی آپ کے ذہن میں یہ دیکھیے اس پورے میں اس کے ارشادات ہوں گے، کہ آپ کے ذہن میں کویسچن ہوگا تو بلا تکلف کر لیجئے گا۔ اوکے جناب، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔